رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور معزز سامعین کرام، ابھی آپ حضرات کی خدمت میں 21ویں پارے کی سورہ لقمان کی آخری آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی اور پیش کی گئی ہے. ویسے تو سورہ لقمان مکی ہے اور اس میں تقریباً 34 آیتیں ہیں، یعنی 30 پر 4 آیتیں ہیں. تو اس میں سے جو ابھی آپ کی خدمت میں آیت کریمہ پیش کی گئی ہے، یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کو جو بیان فرما رہے ہیں، ان چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. لہذا سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ آپ اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، انشاءاللہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: ان اللہ عنده علم الساعہ، بلا شبہ قیامت کا علم اور قیامت کی خبر اللہ ہی کو معلوم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں: وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں جو کچھ ہے، یعنی لڑکا یا لڑکی، اس کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں. اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی چیز بیان فرماتے ہیں: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا اور وہ کل کیا عمل کرے گا. اس کے بعد 5ویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا، کس ملک میں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں اور اللہ ہی باخبر ہیں. تو یہ آیت کریمہ کا آپ نے ترجمہ ملاحظہ فرمایا. اس آیت کی تفسیر اور توضیح کے سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. جیسا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائع ناز تفسیر روح المعانی کے اندر اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ ابو المنذر سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، روایت کیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وارث ابن عمرو نامی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد، قیامت کب آئے گی اور ہمارے شہر قحط زدہ ہو گئے ہیں، کب سرسبز و شاداب ہوں گے، یعنی بارش برسائی جائے گی، اور اسی طریقے سے میں نے اپنی عورت کو حاملہ چھوڑ کر آیا ہوں، وہ کب جنے گی۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا کہ میں آج کیا کروں گا، اس کو تو میں جانتا ہوں، کل کیا کروں گا، آپ اس کے بارے میں بتلائیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں اس کو تو جانتا ہوں، لیکن کہاں مروں گا اس کے بارے میں نہیں جانتا، آپ بتلائیے۔ تو یہ جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کی آنے کی خبر، اور اسی طریقے سے بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، اور اسی طریقے سے مادر شکم میں لڑکا ہے لڑکی، اس کا علم، اور اسی طریقے سے کل کیا کمائے گا، اور اسی طریقے سے کل یعنی کس زمین میں تم مرو گے، یہ تمام 5 چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جیسا کہ اس کی تائید میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی وہ آیت بھی پیش کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، غیب کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ ہی عالم الغیب ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ لہذا اس آیت میں جو 5 چیزوں کا علم بتلایا گیا ہے، چاہے وہ قیامت کا علم ہو، چاہے بارش کا علم ہو، چاہے مادر شکم کا علم ہو، یا اسی طریقے سے کل کیا کمائے گا اور کس ملک میں کس زمین میں مرے گا، ان 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اللہ کے ساتھ ہی یہ مختص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے ہیں۔ تو لہذا اس سلسلے میں حضرات علماء کرام نے، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید میں تقریباً 5 احادیث مبارکہ کو، اور ایک روایت کے اندر لکھا ہے کہ 4 احادیث مبارکہ کو بیان فرمائے ہیں۔ پہلی روایت حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، دوسری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور تیسری روایت بنو عامر کے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور چوتھی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو ان 4 روایتوں کا خلاصہ اور ان 4 روایتوں کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، یا ان 5 چیزوں کا علم آپ بتلائیے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو لہذا ان 4 احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اس آیت میں جو علوم بیان کیے گئے ہیں، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ان آیات میں جو علم بیان کیا گیا ہے، اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ کیا اس علم سے علم مطلق مراد ہے، یا علم محیط مراد ہے، یا علم غیب مراد ہے؟ اگر اس آیت کریمہ کے اندر علم مطلق اگر لیا جائے گا تو یہ صحیح نہیں ہو سکتا، علم مطلق مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم مطلق اس علم کو کہتے ہیں جو تخمینوں، اندازوں سے، آلات سے،
واسطوں سے، اسباب سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم سے منزہ، مبرہ، مزکہ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں علم سے مراد علم مطلق نہیں ہے۔ پھر کون سا علم مراد لیا جائے گا؟ تو اس کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں علم سے مراد علم غیب مراد ہے۔ اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب یہ مصدر ہے، اس کے معنی پوشیدہ کے آتے ہیں اور اس کے معنی چھپے ہوئے کے آتے ہیں۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے غابت الشمس، یعنی سورج پوشیدہ ہو گیا ہے، سورج چھپ گیا ہے، اس کے لیے عربی میں غابت الشمس استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ لغوی تعریف ہے۔ اصطلاح شریعت میں علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں علم غیب یا غیب ان چیزوں کا علم ہے جس پر کوئی دلیل اور اسی طریقے سے کوئی قرینہ قائم ہو۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ چاہے قرینہ حسی ہو، چاہے نقلی ہو، چاہے اسی طریقے سے عقلی ہو یا حسی ہو یا اسی طرح سے نقلی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر حسی کی مثال، جیسے ڈاکٹر ہیں، یہ نفس پکڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ بخار ہے، یا نفس پکڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ نزلہ ہے، درد سر ہے، فلاں فلاں، تو یہ حسی طور پر ہے۔ اور اسی طریقے سے عقلی، جیسے مثال کے طور پر کہیں دھواں اٹھ رہا ہے تو اسے پتہ لگا جا سکتا ہے کہ وہاں آگ لگ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرینہ نقلی اگر ہوا تو نقلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیتے ہیں، باخبر کر دیتے ہیں، اور کسی ولی کو یا کسی صحابی کو الہام اور کشف کے ذریعے سے بتلا دیتے ہیں۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں کوئی بھی قرینہ قائم ہو ان پوشیدہ چیزوں کو غیب کہتے ہیں۔ اور علم محیط کسے کہتے ہیں؟ علم محیط یہ ہے کہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذرے ذرے کے علم سے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا ذرہ ذرہ محیط ہے، یعنی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کو محیط کہتے ہیں۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہاں علم سے علم مطلق مراد دیا جائے گا یا علم محیط مراد دیا جائے گا یا علم غیب مراد دیا جائے گا؟ تو حضرات مفسرین نے بیان فرمایا ہے اور حضرات علماء مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں علم مطلق مراد نہیں ہے بلکہ علم غیب ہے، اور اسی طریقے سے علم محیط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آمدم برسر مطلب کے طور پر کہ جب بات واضح ہو گئی کہ اس آیت کریمہ کے اندر علم مطلق نہیں ہے اور علم غیب ہے یا علم محیط ہے، تو پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بہت سے ڈاکٹر کچھ آلات کے ذریعے سے مادر شکم میں، یعنی ماں کے پیٹ میں، حاملہ کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہے تو وہ بتلا دیتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کیا 500 سال پہلے یعنی علم کلام یعنی قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے قول سے یا ان کے بتلانے سے قرآن کریم کی تکذیب لازم نہیں آتی ہے، یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صداقت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش پیدا نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کہ لہذا ڈاکٹر لوگ جو اندازے سے تخمیناً یا آلات کے ذریعے سے بتلاتے ہیں ان کو علم غیب نہیں ہے۔ تو اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو علم غیب ہے، کسی ڈاکٹر کو علم غیب نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کو علم محیط نہیں ہے، یہاں تک کہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے، کسی ولی کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ لہذا ہم لوگ جو عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں
کہ علم غیب نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو عطا فرمایا ہے، اور اسی طرح سے ولی کو علم غیب عطا کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے نبی کو بھی ہم عالم الغیب سمجھتے ہیں، ولی کو بھی ہم عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ ہماری غلط فہمی ہے، لہذا ان کو جو علم دیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تخمیناً و اندازے سے بتلا دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نجومی ہیں، اور اسی طریقے سے کاہن ہیں، اور اسی طریقے سے بڑبڑکی ہیں وغیرہ، یہ اندازے سے بتلا دیتے ہیں، فرشتوں سے چرا کر لا لیتے ہیں اور یوں علم غیب کا دعویٰ کر کر بتلا دیتے ہیں کہ آج تمہارے گھر میں فلاں چیز ہونے والی ہے، فلاں آدمی مرنے والا ہے، تمہارے گھر میں فلاں کی شادی ہونے والی ہے، اور ایک طوطا لے کر آتے ہیں ڈبیا کے اندر اس میں علم غیب کی خبریں بتلا دیتے ہیں۔ لوگ اس پر بھروسہ کر کر نفسیات میں مبتلا ہو کر بہت سے لوگ گھر چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اس پر اعتماد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب نہیں دیا ہے۔ جو ان آیت کریمہ کے اندر جو 5 چیزوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی نجومی کے پاس جا کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت میں بیان فرمایا، من اتی عرافا، کوئی شخص کسی نجومی کے پاس آیا یا کسی عراف کے پاس آیا جو علم غیب کا دعوے دار ہے، یعنی ان چیزوں کا دعوے دار ہے، ان کے پاس آیا، فَاسْأَلَهُ شَيْءٌ، یا اسے کوئی چیز کا سوال کیا، فَصَدَّقَهُ، اور اس کی تصدیق کی اور اس کو سچ مانا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَمْ تُقْبَلْ صَلَاةُ 40 يَوْمًا، کہ 40 دن کی مقبول عبادت اس کی قبول نہیں کی جائے گی، 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ ہمارے پاس ایک نماز بھی ہمارے پاس ایک نماز بھی مقبول نہیں ہے۔ ہمارے پاس 40 نمازیں کہاں ہوں گی؟ ہم ایسی لولی لنگڑی نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی رکوع صحیح کیے تو سجدہ صحیح نہیں، کبھی سجدہ صحیح کیے تو رکوع ہمارا صحیح نہیں، اور اسی طریقے سے مرغی جیسے ٹھونگ مارتی ہے اس طریقے سے ہم جلدی جلدی نماز پڑھ دیتے ہیں، نہ رکوع ہمارا صحیح، نہ ہمارا سجدہ صحیح، نہ ہمارے ارکان صحیح، نہ ہماری قرات صحیح، نہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ ایسی غیر مقبول نمازیں ہم رکھ لے کر اگر کسی نجومی کے پاس جا کر غیب کی خبریں اگر معلوم کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہماری 40 دن کی مقبول عبادت پر پانی پھیر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازیں قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم یہ ذہن کے اندر بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب ہو یا علم محیط ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کو ہے، نہ نجومی کیوں ہے، نہ یہاں تک کہ ولی کو ہے، نہ نبی کو ہے۔ تو لہذا اگر ہم جا کر نبی کے سامنے ہم غیب کی باتیں پوچھتے ہیں، یا اسی طریقے سے ولی کے سامنے جا کر پوچھتے ہیں، تو اس طریقے سے نجومی کے ساتھ جا کر پوچھتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتلا دیا کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، ان 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کے سلسلے میں حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چند اس کی علامتیں بتلائے ہیں کہ قیامت کا صحیح معنوں میں علم اللہ ہی کو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قیامت کے سلسلے میں چند علامتیں بتلا دی ہیں کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی، اور اسی طریقے سے محرم کی 10 تاریخ کو آئے گی۔ یہ جو ہے علامتیں ہی، یہ علم غیب نہیں ہے۔
تو اس کے سلسلے میں حضرات علماء نے جی توضیح کرتے ہوئے بیان فرمایا، جیسے شیخ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موضح القرآن جو آپ کی تفسیر ہے، مائے ناز تفسیر ہے، اس کے اندر آپ نے تشریح کی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مائے ناز تفسیر میں سب سے عمدہ تفسیر ہے جلالین شریف، اس کے اندر بھی آپ نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اور اسی طریقے سے روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر اسی کی وضاحت کی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر یہی وضاحت کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو علم دیا گیا تھا وہ اطلاع علی الغیب ہے، علم غیب نہیں ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ یوں کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ تھا، معجزے کے طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم یوں کہا کرتے تھے کہ میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں پیچھے کو بھی ایسے میں محسوس کر لیتا ہوں جی۔ تو یہ غیب کی بات نہیں ہے بلکہ اطلاع علی الغیب ہے، یا اس کو معجزہ کہا جائے گا۔ تو بعض حضرات جی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزے کو اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع علی الغیب جو علم دیا ہے اس کو علم غیب سے تعبیر فرماتے ہیں، تو لہذا یہ غلط فہمی ہے ان کی، اور جی یہ اس طریقے سے کہنا صحیح نہیں ہے۔ تو ہم اس بات کی جی وضاحت کر دیتے ہیں کہ حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے، مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہو یا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہو، اولیاء کرام ہو، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے جی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا جوگل بابا ہو، یا کوئی بھی ولی ہو جی، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب نہیں دیا ہے جی۔ اولیاء کرام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ الہام یا کشف کہا جائے گا، اور نبیوں کو جو علم دیا گیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یوں کہا جائے گا کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، اور وہ علم اطلاع علی الغیب ہے۔ بہرحال ان آیت کریمہ کا خلاصہ یہی ہے کہ ان 5 چیزوں کو جی جو حصر کے طور پر بیان کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ تو لہذا اگر ہم کسی کے بارے میں جی اگر علم غیب کا جی غیب رکھنے کا اگر ہم عقیدہ رکھتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ کافر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم ولی کو ہو یا نبی کو ہو یا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اطلاع علی الغیب ہے یا الہام ہے، زیادہ سے زیادہ کشف ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم غیب صحیح معنوں میں سمجھ کر جی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے علم غیب کو اللہ کے ساتھ خاص کر جی عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ولی کے ساتھ خاص نہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نبی کے ساتھ جی اور اللہ کو جی اللہ کے ساتھ نبی کو شریک کر علم غیب آپ پر لگا دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے سلسلے میں جی حضرات علماء کی جی تفاسیر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اسی طریقے سے علماء نے جی ہمارے موجودہ علماء میں حضرت مولانا جی مفتی اعظم کرناٹک حضرت مولانا مفتی جی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم جی شیخ الحدیث بانی و محتمیم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم بنگلور کرناٹک کے جو مائے ناز عالم دین ہیں اور مفتی وقت ہیں، اور اسی طریقے سے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب جواہر شریعت کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ عنوان اور اسی طریقے سے مضمون لکھا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ حضرات سمجھنا چاہتے ہیں تو میں حوالے کے طور پر آپ کو یہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، جس کے اندر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے جی عنوان یہ قائم کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ مادر عشق میں کیا ہے جی، یہ عنوان حضرت نے قائم کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں لمبا چوڑا مضمون آپ نے قلم بند کیا ہے، لہذا اگر کوئی جی دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب جواہر شریعت ہے، اسے رجوع فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو اور اطمینان بخش آپ کو اس کی تفصیل ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں جی اہم سوالات پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کا
جواب بھی اطمینان بخش دیا جاتا ہے۔ چند سوالات آپ کی خدمت میں بیان کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر شموگا کا جو مشہور اور معروف ادارہ ہے مدرسہ مظہر العلوم، جس کے سابق طالب علم اور دارالعلوم سبیل الرشاد کے طالب علم حافظ و قاری حماد اللہ نے ایک سوال کیا تھا، تو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو حنفی حضرات ہیں ان کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور ان کو اطمینان حاصل ہوگا اور وہ شکوک و شبہات کے شکار نہیں ہوں گے اور شکوک و شبہات ان کے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک بات ابھی کل بتلائی تھی کہ بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا جو مسائل بتلاتے ہیں کیا ہر جگہ جواب میں یوں کہتے ہیں کہ حضرات علماء نے بیان فرمایا، حضرات مفتیان کرام نے بیان فرمایا اور اسی طریقے سے حضرات فقہاء نے بیان فرمایا، تو حضرت یوں کیوں نہیں کہتے کہ قرآن میں حدیث میں بیان فرمایا؟ تو دو الفاظ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں قرآن و حدیث کے اعتبار سے تفسیر بیان کرتا ہوں اور مسائل کو فقہ کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مسائل بیان کر رہا ہوں وہ حضرات ائمہ کرام، خاص طور پر حضرت امام ابو حنیفہ اور اسی طریقے سے امام شافعی اور اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ائمہ اربعہ کہتے ہیں، چار ائمہ ہیں۔ یہ چار ائمہ کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل نکالے ہیں، تو ان مسائل کو جو مفتیٰ بھی ہیں جن پر فتویٰ دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اگر میرا مسئلہ قرآن و حدیث سے میل کھاتا ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہے تو اس پر تم عمل کرو، اگر قرآن و حدیث سے میل نہیں کھاتا میرا مسئلہ اور اس سے ملتا جھلتا نہیں ہے اور اس کو آپ کسی ردی کی ٹوٹی میں، جسے ڈسٹ بن کہتے ہیں، پھینک دو، ڈال دو کہا ہے۔ تو اس لیے اور اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر میں قرآن و حدیث کے اعتبار سے مسائل بیان کروں گا تو آپ کو اطمینان نہیں رہے گا اور آپ کو شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس آیت کریمہ کے اندر وضو کے فرائض کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں۔ پہلا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا، یوں نہیں کہا کہ کتب اللہ سبحانہ تعالی فی ہذہ الآیہ فی الوضوء اربعۃ فرائض وغیرہ کے الفاظ نہیں بیان فرمائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں چار وضو کے فرائض کو بیان فرمانے کی عبارت نہیں ہے۔ ابھی اس عبارت کو کس نے بیان کیا؟ یا تو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، نہیں بولے تو فقہ میں بیان کیا گیا ہے کتب فقہ کے اندر، اور کتب فقہ بے شمار ہیں، جیسے عالمگیری ہے، بدائع الصنایع ہے، بحر الرائق ہے، کنز الدقائق ہے، اسی طریقے سے فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی ہندیہ جسے کہا جاتا ہے، اس طریقے سے ام الکتب یعنی بڑی بڑی کتابیں کتب فقہ ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل بیان فرمائے۔ تو اگر ہم قرآن پر صرف عمل کریں گے تو صرف چہرے کو دھو لیں گے، اب چہرے کو کہاں تک دھونا چاہیے، اس کی مقدار کتنی ہے، فرض کتنی ہے، سنت کتنی ہے، مستحب کتنی ہے، یہ سب چیزیں فقہ کی کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اگر ہم قرآن پر صرف عمل کرنا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے حدیث پر صرف عمل کرنا چاہتے ہیں تو صبح قیامت تک ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جب تک ہم فقہ کا سہارا نہیں لیں گے، جب تک ہم کتب فقہ کا سہارا نہیں لیں گے، جب تک ہم ائمہ کرام کے مسائل کو نہیں لیں گے، ہم
جی عمل نہیں کر سکتے. اس لیے میں قرآن و حدیث کے علاوہ مسائل جی مستنبطہ اور مسائل جو فقہی مسائل ہیں حضرات علماء کرام نے، حضرات فقہا نے، حضرات ائمہ کرام نے جو بیان فرمایا ہے اس کو میں بیان کرتا ہوں. یہ مفتہ بھی ہیں اور حضرات ائمہ کرام برحق ہیں. جی قرآن و حدیث سے انہوں نے مسائل کو مستنبط کیا ہے اور استنباط کیا ہے، مسائل کو نکالا ہے. اس لیے ہم ان مسائل کو جی بے دریغ اور بغیر شکوک شبہات کے ہم اس پر عمل کرنے سے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے برابر ہی ہم کو ثواب ملے گا. ورنہ اگر جی قرآن پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل کریں گے، فقہ کو چھوڑ دیں گے تو صحیح معنی میں ہم عمل نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد مسائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. پہلا مسئلہ بعض حضرات کی طرف سے یہ بذریعہ فون پوچھا گیا تھا کہ ختم قرآن کی شب حفاظ کرام کو پھولوں کا ہار پہنانا کیسا ہے؟ بعض علاقوں میں 27ویں شب کو، بعض علاقوں میں 29ویں شب کو رمضان مبارک کی قرآن شریف ختم ہوتا ہے تو اس وقت حفاظ کرام کو پھولوں کا ہار پہنایا جاتا ہے. تو پھولوں کا ہار پہنانا کیسا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ پھول مرد کے لیے جائز نہیں ہے، پھول عورتوں کے لیے ہے. تو اس لیے پھولوں کا ہار پہنانا جائز نہیں ہے. البتہ جی رومال یا شال وغیرہ، شال پوشی یا رومال پوشی، رومال وغیرہ اڑا دے تو اس کی گنجائش لکھی ہے، ورنہ اس کا بھی التزام نہ کرے. جی دوسرا مسئلہ داڑھی مڈے کا تراویح پڑھانا کیسا ہے، یعنی تراویح میں امامت کرنا کیسا ہے؟ اس کے سلسلے میں حضرات ائمہ کرام نے، فقہا نے یہ وضاحت کی ہے کہ داڑھی مڈانا حرام ہے اور داڑھی مڈانے والا فاسق ہے. تو لہذا داڑھی مڈانے والے کے پیچھے امامت چاہے فرائض کی ہو یا تراویح کی ہو، اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی لکھا ہے. تو لہذا اگر کوئی تراویح پڑھانے والا امام داڑھی کٹا رہا ہے یا داڑھی مڈا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. جہاں تک ہو سکے ایسے امام کو امام نہیں بنانا چاہیے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے جی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسرا سوال، تراویح میں سجدہ تلاوت کا اعلان کرنا چاہیے یا نہیں؟ بعض مرتبہ تراویح امام صاحب پڑھتے ہیں تو اس میں قرات کرتے ہیں، تو قرات کرتے کرتے بیچ میں جی سجدہ تلاوت آتا ہے تو اس کا اعلان جی نہ رکعت بننے سے پہلے امام مائک میں اعلان کرتا ہے کہ دوسری رکعت میں جی سجدہ آئے گا یا تیسری رکعت، پہلی رکعت میں سجدہ آئے گا. اس طریقے سے اعلان کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے اعلان کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے اور فقہا نے بھی لکھا ہے کہ جی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے، حضرات صحابہ کے زمانے سے جی یہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ نماز میں تلاوت قرآن کا اعلان کرنا ثابت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی جانتا نہیں ہے اس کے لیے اطمینان کے لیے جی اعلان کر دے تو اس میں گنجائش ہے، ورنہ اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے. چوتھا مسئلہ عشاء کی سنتیں ادا کیے بغیر کیا تراویح میں شامل ہو سکتے یا نہیں؟ بعض حضرات جی عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سنتیں ادا نہیں کرتے، تراویح شروع ہو جاتی ہے تو کیا عشاء کی سنتیں پڑھے بغیر تراویح میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ عشاء کی سنتیں پڑھے بغیر تراویح میں شامل ہونا جائز ہے. البتہ جو عشاء کی سنتیں چھٹی ہوئی ہیں تراویح کے بعد پڑھ لے جی. ورنہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر عشاء کی سنتیں نہیں پڑھے ہیں، تراویح میں شامل ہو گئے اور شریک ہو گئے ہیں تو بعد میں عشاء کی سنتیں نہیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ افضل یہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جی متصلاً جی عشاء کی سنتیں پڑھ لینا چاہیے، اس کے بعد پھر تراویح کی نماز شروع کرنی چاہیے. پانچواں مسئلہ نابالغ بچے کا اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ تو حضرات فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ اعتکاف چاہے مرد ہو یا جی عورت ہو،
بالغ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہی مکلف ہیں جی۔ اگر بچہ اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اس کے سلسلے میں تھوڑی وضاحت فقہ نے بیان فرمائی ہے کہ ایسا بچہ بیٹھا ہے جو جی سمجھدار ہے اور نماز کو بھی جانتا ہے اور شعور ہے، تو وہ اگر اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کا اعتکاف بھی مسنون نہیں ہوگا، نفل ہو جائے گا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نابالغ بچے کو جی جو سمجھدار نہیں ہے، ایسے نابالغ بچے کو ہرگز اعتکاف میں نہیں بٹھانا چاہیے۔ بالغ مرد ہو یا عورت، جی مرد مسجدوں میں بیٹھے اور اسی طرح سے عورتیں اپنے گھر کے اندر بیٹھے، تو نابالغ بچہ نابالغ بچی اعتکاف میں جی نہیں بٹھانا چاہیے۔ اور آخری میں ایک مسئلہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ معتکف کا بیوی سے گفتگو کرنا کیسا ہے؟ ایک شخص مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اس کو معتکف کہتے ہیں، تو معتکف اعتکاف میں بیٹھ کر بذریعہ فون جی اپنی بیوی سے گفتگو کرنا کیسا ہے؟ تو حضرات فقہا نے اس کے سلسلے میں یہ لکھا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی سے بذریعہ فون ضرورت کے حد تک، جیسے مثال کے طور پر بیوی پوچھ رہی ہے کہ کوئی فقیر آیا ہے یا کوئی چیز جی لینے کی ہے، فلاں جگہ کہاں رکھے ہیں، تو ضرورت کے حد تک بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی حضرات فقہا نے اجازت دی ہے، بلا ضرورت جیسے مثال کے طور پر جی پیار محبت کی بات وغیرہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو لہذا جی اگر کوئی معتکف ہے اپنی بیوی سے بذریعہ فون بات کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو ضرورت کے حد تک بات کرنے کی گنجائش ہے، بلا ضرورت ادھر ادھر کی باتیں جی نہ کریں، اور اس کی اجازت حضرات فقہا نے نہیں دیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل پر جی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں جو مسائل بتلائے جا رہے ہیں اس پر جی عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جی کوئی مسائل ہو تو کمنٹ باکس میں آپ حضرات بھیج دیں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا، اور اطمینان بخش آپ حضرات کے سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی سنی ہوئی بات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم كريم كريم